اچھا تو برے صغیر میں آج کون ہے جس کو مغلوں کے بارے میں نہیں پتا؟ اور اگر آپ برے صغیر میں نہیں بھی رہتے، آپ کہیں باہر بھی رہتے ہیں، تو مغلوں کے کارنامے میرے خیال میں بہت مشہور ہیں، خصوصاً ان کا آرکیٹیکچر اور ان کی تعمیر کی گئی بلڈنگز، جیسے کہ یہ یا یہ یا یہ۔ تو یہ حکمران جو کہ سینٹرل ایشیا سے اٹھ کے آئے تھے، اور وہ آج دیکھ لیں کہ ہم ان کی سلطنت کو کیا بلاتے ہیں، یعنی کہ مغلیہ سلطنت، تو وہ اسی دھچکے سے شاید واپس فوت ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی یہ لفظ، یہ مخصوص لفظ اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں لگانا چاہتے تھے اپنے ساتھ یہ لفظ؟ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا وقت دیتی ہوں، آپ مجھے کامنٹس میں جا کے بتائیے اپنی بیسٹ گیس کہ مغلوں کو مغل لفظ سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تھینک یو۔ اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ تھے جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، یہ آخر تھے کون؟ تو مغلیہ سلطنت نے برے صغیر پہ تقریباً 16ویں صدی کے آغاز سے لے کے 18ویں صدی کے بیچ تک حکمرانی کی، اور اس سلطنت کو سٹارٹ کرنے والے انسان کا نام تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ اب بابر برے صغیر میں نیا تھا، اس کی پیدائش ہوئی تھی ایک فرغانہ نامی خطے کے اندر جو کہ آج کل ازبیکستان میں موجود ہے، اور فرغانہ میں بھی بابر ایک کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ وہاں پہ بھی ایک شہزادہ تھا، اور اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کے خطے کا حکمران تھا۔ اب جب بابر پیدا ہوتا ہے اس وقت کے اراؤنڈ، یہ جو بابر کا باپ ہے اور اسی کے جو بھائی اور مختلف کزنز ہوتے ہیں، وہ سینٹرل ایشیا میں چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں کے حکمران بن چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ حکمران اس وجہ سے بن پاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں پانے جانے والے ایک انسان نے اس سارے کے سارے خطے پہ قبضہ کیا تھا، اور اس انسان کا نام تھا امیر تیمور۔ اس کو آج کل ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں، یورپ میں اس کو تیمورلین بلایا جاتا ہے، ٹیمورلنگ کہتے ہیں کچھ لوگ، ٹیمرلین کہتے ہیں کچھ لوگ، لیکن ہم اس کو امیر تیمور بلائیں گے۔ اب بابر کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بابر کے آباء و اجداد میں ایک بڑا کانکرر نہیں ہوتا صرف، بلکہ دو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا امیر تیمور، اور ساتھ ہی ساتھ چنگیز خان بھی ہوتا ہے، اور اب امیر تیمور اور چنگیز خان کے بیچ میں بھی ایک لنک ہوتا ہے جو کہ تمن خان کے ذریعے بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم امیر تیمور کو بھی دیکھیں تو وہ اپنی زندگی میں جو اپنے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو چنگیز خان سے نہیں جوڑتے، بلکہ وہ ایک اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بابر کے باپ کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک تیمورد شہزادہ ہی مانتا تھا، نہ کہ ایک منگول شہزادہ، اور بابر جو ہے وہ خود بھی یہی سوچتا تھا کہ وہ ایک تیمورد شہزادہ ہے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ ہوائی فائر مار رہے ہیں کہ ہاں بابر یہی سوچتا ہوگا، نہیں، اس ایک بہت سالڈ وجہ ہے۔ اب ہاں بابر نے ایک سلطنت شروع کی ہوتی ہے، مغلیہ سلطنت کہتے ہیں برے صغیر میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بابر کی ایک اور چیز بہت مشہور ہے خصوصاً تاریخ دانوں کے اندر، اور وہ ہے اس کی لکھی گئی ایک کتاب جو کہ ہے بابر نامہ۔ اب اس طرح کی کتابیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں جیسے کہ اکبر نامہ، لیکن وہ سب کتابیں جو کورٹ میں موجود تاریخ دان ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، ایک آفیشیل ہسٹری ایک قسم کی۔ لیکن بابر نامہ جو ہے یہ ایک بہت منفرد کتاب ہے، کیونکہ بابر کی زندگی بہت دلچسپ رہی ہوتی ہے، بہت مشکلات سے بھری رہی ہوتی ہے، اور بابر یہ لکھتا ہے کتاب اپنی پرسنل ڈائری کی طرح۔ وہ کوئی اپنا تاریخ نامہ یا اپنی کوئی تاریخ نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ اپنی ڈائری لکھ رہا ہوتا ہے بیچارہ، جس میں بہت کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں بہت پرسنل جو کہ آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا سوچ رہا تھا، کون پڑھے گا یہ، لیکن کیونکہ اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے خود لکھی ہیں، کیونکہ وہ اتنی جینوئن ہے، وہ نقلی سی نہیں ہے، وہ آفیشیل ٹائپ نہیں ہے، کہ وہ ایک بہت قیمتی کتاب بن جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کی بمشکل ہی کوئی اور کتابیں پائی جاتی ہیں جو حکمرانوں نے کسی جگہ کے خود لکھی ہوں، اور وہ بھی اتنی اچھی لکھی ہوں۔ تو اسی کتاب بابر نامے کے اندر بابر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک تیمورد شہزادہ ہے، اور وہ برے صغیر میں جو سلطنت قائم کر رہا ہے وہ ایک تیمورد گرخانین سلطنت ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ تیمورد گرخانین سلطنت تھی تو یہ مغل لفظ کہاں سے آ گیا اٹھ کے، ہے نا؟ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی اس بابر نامے کے اندر بابر نے ہی یہ لفظ مغل تقریباً 400 دفعہ استعمال کیا ہے۔ اب اس لفظ کا مطلب اس بابر نامے میں تھا منگول، اور جب وہ منگولوں کی بات کرتا تھا تو وہ ان کو مغل لکھتا تھا اپنی زبان میں۔ اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو منگول خاصے پسند نہیں تھے، اس کو بلکہ وہ کافی برے لگتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ان سے کبھی بھی نہ ملانا چاہتا، کیونکہ بمشکل ہی کہیں اس نے ان کے بارے میں کچھ اچھائی لکھی ہے، ورنہ اس کو وہ لوگ برے ہی لگے۔ اور جس دور میں بابر نے کتاب لکھی تھی، اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو واقعی جو اس زمانے کے منگول تھے اور جن لوگوں سے بابر اپنے آپ کو تشبیہ دیتا تھا، چغتائی ٹرکش لوگ،
ان میں اب کافی فرق آ چکا تھا، کیونکہ یہ سارے چغتائی ٹرکش لوگ، ان کے خون میں ہاں منگولوں کا خون بھی شامل تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ترک خون بھی شامل تھا، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ لوگ بس جاتے تھے ایک جگہ پہ، منگولوں کی طرح خانہ بدوشوں کی طرح نہیں رہتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چغتائی ٹرکش لوگ تھے، ان کے طریقہ کار میں اور ان کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ ایران کا، پرشیا کا اور اسلام کا انفلوئنس پایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر بابر آج زندہ ہو اور وہ دیکھے کہ بھائی میں نے جو اتنی بڑی سلطنت قائم کی اور جس کو میں نے بتا کے گیا ہوں کہ یار اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے، تیمورد گرکانین سلطنت، اس کو آج یہی سارے لوگ مغل امپائر بلا رہے ہیں، مغلیہ سلطنت بلا رہے ہیں، کیا مطلب؟ تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ بابر کو کیوں بہت برا لگے کہ ہم نے وہی لوگوں کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے جن سے وہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے میرے بااجداد کا کچھ حصہ ہوں گے لیکن میں ویسا نہیں ہوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ کیوں بابر کو اور اس کی نسلوں کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے کہ آج ہم ان کی سلطنت کو مغلیہ سلطنت بلاتے ہیں۔ چلیے یہ تھی ایک چھوٹی سی فن انفارمیشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔